على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے۔ محترم سامعین گرامی اور اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں ہے۔ اس بابرکت محفل میں لب کشائی کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ لوگ کھجور کے گوشے ایک جگہ آمیزاں کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج یہ سادہ سے مدارس یہ جو نظر آ رہے ہیں، اگرچہ بے رنگ ہیں، بیٹھنے کے لیے دریاں بھی میسر نہ ہوں، لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام و خداوندی ہے کہ اس کا حق و شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے با ادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے۔ محترم سامعین گرامی، ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد سے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اسی رات ہر مسلمان کے سرہانے قرآن مجید کا ایک ایک نسخہ عمدہ جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا۔
اور غیب سے آواز لگا دی جاتی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کی آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ سامعین محترم، ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر کسی نبی کے نازل ہوئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب بغیر معلم مربی کے انسان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ جب انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا اور مطلب سمجھ نہ آتا وہ گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کی قدر کریں۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ یہ جو دوسرے لوگ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، یہ ان پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ علم و دین پڑھنے والا بن جا یا پھر پڑھانے والا بن جا، یا پھر ان سے محبت کرنے والا بن جا یا پھر ان کی مدد کرنے والا بن جا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ آخری شعر کے ساتھ اجازت طلب چاہوں گا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔